کل رات کو سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں رانا سنولا صاحب نے ایک اور تباہ کن خبر دی ہے کہ جو 28ویں ترمیم ہے اس میں جو ووٹرز کی ایج لمٹ ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. خیر یہ پہلے ہمارے دوست سعید بلوچ بہت پہلے لکھ چکے ہیں. فہیم اختر ملک صاحب نے اس کے اوپر جنوری 2026 میں پورا ڈیٹا انہوں نے دے کر اور لکھا تھا کہ کیوں حکومت جو ہے وہ ایج لمٹ ووٹرز کی بڑھانا چاہتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں ہر وہ چیز کی گئی عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے جس سے عمران خان تو کمزور نہیں ہوا لیکن پاکستان اور پاکستان کے ادارے ضرور کمزور ہوئے. ہر وہ ترمیم کی گئی, ہر وہ چیز کی گئی جس کا نقصان پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو ضرور ہوا. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ ایک کے بعد ایک ایسا اقدام کرتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد تو پاکستان کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے, لیکن پاکستان کے لوگ کھڑے نہیں ہوتے. لیکن یہ جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں اب تک کی گئی تمام چیزوں میں سے ایک خطرناک چیز اس لیے بھی ہے کہ ایسے حالات میں یہ ہو رہی ہے کہ پہلے ہی ملک کے اندر انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے, نفرتیں بہت زیادہ ہیں, غصہ بہت زیادہ ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے. اور یہ پاکستان کے اندر لوگوں کے غصے میں اضافہ کرے گی, خاص طور پر نوجوانوں کے غصے میں یہ چیز اضافہ کرے گی. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو, 27ویں آئینی ترمیم ہو, یعنی عدالتوں کو ختم کر دیا گیا, قانون کو ختم کر دیا گیا, انسانی حقوق ختم ہو گئے, آزادی ظاہر رائے ختم ہو گیا, ووٹ کے ذریعے حکومتیں تبدیل کرنے کا اختیار لوگوں سے لے لیا گیا. دیکھیں ہم نے ہمیشہ دہشت گردوں پہ تنقید کی, ہمیشہ دہشت گردوں کی مخالفت کی, یہاں تک کہا اور کہتے ہیں اور مانتے ہیں, دل سے یہ مانتے ہیں کہ بے گناہوں کو قتل کرنے والے, بے گناہوں کو شہید کرنے والے جو ہیں یہ جہنمی کتے ہیں جو بے گناہوں کی جان لیتے ہیں. یعنی اس حد تک ہمارا موقف کلیئر ہے دہشت گردوں کے بارے میں. اور ہم جب دہشت گرد کہتے ہیں کہ جی جو ان کی شریعت ہے کہ یہ شریعت نافذ کی جائے یا پاکستان کے اندر یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, تو ان کو ہم کیا جواب دیتے تھے؟ ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں, آپ پاکستان کے لوگوں کے سامنے اپنا منشور رکھیں کہ ہم اس طرح سے شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. اگر پاکستان کے لوگ آپ کو ووٹ دیں تو آپ آئیں اقتدار میں اور آپ شریعت نافذ کر دیں. ہم ہمیشہ سے ہمارا موقف ریاستی سطح پہ اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف کہ جس کا جو ایجنڈا ہے وہ اگر سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے تو وہ ایجنڈا لوگوں کے سامنے رکھے, الیکشن لڑے, ووٹ لے, حکومت میں آئے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرے. لیکن 8 فروری کو یہ حق بھی لوگوں سے لے لیا گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں ہم کس منہ سے ان کو یہ بات کہیں؟ جسٹیفائڈ نہیں ہے, وہ جہنمی کتے ہیں جو بے گناہوں کی جان لیتے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس ایک دلیل تھی, جو ہمارے پاس ایک لاجک تھی, جو ہمارے پاس ایک ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک آرگومنٹ تھا, وہ تو اب ہمارے پاس نہیں رہا. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ 8 فروری کو تو ووٹ کا حق لوگوں سے چھین لیا گیا ہے. اب تو آئندہ یہ بات طے ہے کہ اگر موجودہ رجیم رہتی ہے تو آئندہ پاکستان کے لوگوں کے ووٹ سے نہ حکومت بنے گی نہ ہٹے گی, بلکہ جیسے 8 فروری کو پاکستان کے لوگوں نے 2 اکثریت دی عمران خان کو, لیکن کیا ہوا؟ وہ لوگ آگے جن کو عوام نے مسرت کر دیا تھا, جن کو اپنے حلقے کے لوگوں نے مسرت کر دیا, ان کے حوالے پورا پاکستان کر دیا گیا. اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ 4 سال میں جو کر دیا وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں بات یہ ہے, بدقسمتی سے جو اصل ملک کے ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. کیوں؟ سارے کے سارے فیصلے ایک شخص عمران خان کو لے کر ہو رہے ہیں, اس کو کمزور کرنے کے لیے. عدالتیں ختم کر دی گئی, 50 وہ جج بھرتی گئے عدالتوں کے اندر جو اگر پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی تو ان میں سے ایک بھی نہیں آ سکتا تھا. پھر جس طرح سے 26ویں ترمیم کی گئی, 27ویں ترمیم کی گئی, جو FIRs ہوئیں, جو چادرواری کا تقدس موال ہوا, جو لوگوں کے ساتھ ہوا, جو 26 نومبر کو ہوا, جو مرید کے میں ہوا, جو اور سارے واقعات ہوئے, یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ الیکشن چوری کیا گیا, جعلی اسمبلی, اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹے حلف نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے اٹھائے, IPP والوں نے اٹھائے, آزاد یہ جو جیت کے آئے تھے PTI کے علاوہ, آزاد کی بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے جو اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹے حلف اٹھائے. یہ سب کچھ کیا گیا عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے. لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے, آپ یہ بتائیں, ظاہر ہے ضروری نہیں ہے کہ سارے عمران خان کو سپورٹ کرنے والے ہوں, سننے والے. چلیں آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ PTI کو سپورٹ کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ طور پر آپ یہ بتا دیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا دیں کہ پچھلے 4 سال میں جو کچھ عمران خان کے خلاف کیا گیا اس کے بعد عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے؟ جواب یہی ہوگا آپ کا یقیناً کہ بہت زیادہ اضافہ ہوا عمران خان کی پاپولیرٹی میں. اس کو اور زیادہ اللہ نے عزت دیا. کیوں؟ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں. عزت اور ذلت جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت کا نظارہ کہ جن کے پاس اقتدار ہے, جن کو عہدوں پر بٹھایا گیا ہے, جنہوں نے اربوں کھربوں روپے خرچ کر دیے میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر. مریم نواز کے حوالے سے انور سمرا صاحب کی خبر ہے 2 سال میں 14 ارب روپے یعنی 1400 کروڑ روپے خرچ کر دیا ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر. کہاں ہے ان کی عزت؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کی کتنی عزت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. 4 سال میں پاکستان کمزور ہو گیا, پاکستان کے ادارے کمزور ہو گئے, لوگ کروڑوں بے روزگار ہو گئے, غربت کا شکار ہو گئے, انسرٹینٹی ہو گئی. ہر دوسرا پاکستانی کہتا ہے کہ ہمیں کہیں اپرچونٹی ملے ہم جائیں, کیونکہ یہاں تو روزگار کے موقع نہیں ہیں. یہ سب کچھ ہو گیا
عمران خان کی پاپولیرٹی بڑی ہے کم نہیں ہوئی, لوگوں کی محبت اس کے لیے بڑی ہے کم نہیں ہوئی. پھر ایک اور چیز ہے, اچھا جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو اصل پاکستان کے حقیقی ایشوز ہیں, 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, کوئی اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, کوئی اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا, دہشت گردی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے, وہ ہمارا میٹر آف کنسرن ہونا چاہیے, منشیات اتنی زیادہ ہر تعلیمی ادارے کے اندر منشیات فروخت ہو رہی ہے, اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے, ماحولیاتی آلودگی, ماحولیاتی دہشت گردی سے ہر سال پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ جانوں سے جا رہے ہیں, کوئی اس کے اوپر فوکس نہیں ہے, زراعت تباہ ہو رہی ہے, کوئی فوکس نہیں ہے, سرمایہ کاری نہیں آ رہی, کوئی فوکس نہیں ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے, مطلب عدالتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اخلاقی تربیت نہیں ہے, مطلب بہت زیادہ ایشوز ہیں, بہت زیادہ ایشوز ہیں پاکستان کے اندر جو حقیقی ایشوز ہیں. دنیا کے اندر جو ٹاپ 10 وہ بیماریاں جن سے سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں, ان میں سے ہر ایک میں ٹاپ 5 میں پاکستان ہے. دنیا میں جن 10 بڑی بیماریوں سے سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں, ان میں سے ہر بیماری میں اموات میں پاکستان ٹاپ 5 میں. آپ پولیو دیکھ لیں, ابھی آپ ایڈز دیکھ لیں, یعنی میں بات پیسے اوورال کر رہا ہوں کہ مختلف بیماریاں جو دنیا بھر میں جن کے حوالے سے بڑا, ہیپاٹائٹس آپ دیکھ لیں, شوگر آپ دیکھ لیں, مطلب جتنی بیماریاں آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں جن سے سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں, سب سے ٹاپ پہ پاکستان ہے. کچھ بیماریوں میں تو نمبر 1 کے اوپر ہے پاکستان. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر کام ہونا چاہیے, اور فوکس کیا ہے؟ عمران خان کا راستہ روکنا ہے, عدلیہ کو ختم کر دو. عمران خان کا راستہ روکنا ہے, میڈیا کا گلا گھونٹ دو. عمران خان کا راستہ روکنا ہے, سوشل میڈیا کا گلا گھونٹ دو. عمران خان کا راستہ روکنا ہے, عوام سے ووٹ کا حق چھین لو. مطلب یہ چیزیں پاکستان کے لیے لانگ ٹرم بہت نقصان دہ ہیں. شارٹ ٹرم تو آپ چیزوں کو چلا رہے ہیں, لیکن لانگ ٹرم یہ چیزیں پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. اب آپ دیکھیں 2 مفروضے تھے مسلم لیگ نون کے بارے میں, یہ جو ابھی یہ کر رہے ہیں کہ جی 25 سال کی ایج لمٹ کر دیں ووٹ ڈالنے کے لیے. 2 مفروضے تھے مسلم لیگ نون کے بارے میں. ایک یہ تھا کہ جناب جو بڑی عمر کے بزرگ ہیں نا, وہ نون لیگ کو ووٹ دیتے ہیں. اس وقت آپ جائیں, جو بزرگ ہیں ان کے اگر کوئی رپورٹر ویڈیو ان کی ریکارڈ کرے, کوئی رپورٹر پاکستان میں ان کے ویوز نہیں چلا سکتا. جو اس نظام کے بارے میں ان کے تاثرات ہیں, کوئی بھی نہیں چلا سکتا جس نے پاکستان کے اندر رہنا ہے. ہاں پاکستان سے باہر کو چلا دے, لیکن وہ چلا دیں گے تو اس بزرگ کی خیر نہیں ہے جو پاکستان میں. لیکن بزرگ کھل کے اس لیے زیادہ بات کرتے ہیں نوجوانوں سے زیادہ, وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی, ہمیں مارنے تو مار دیں. یعنی بزرگ اور زیادہ کھل کے, اور بزرگوں کو اور زیادہ تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں ایسا پاکستان تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا پاکستان بھی ہوگا, ہم نے تو کوئی اور ہی پاکستان دیکھا تھا. اور پھر ان کے سامنے درمیان میں 30-40 سال میں ملک کی تباہی اور بربادی کس نے پھیری, اور اب پھر 4 سال میں کیا ہوا ہے. تو بزرگ تو اور زیادہ لیتھل ہیں اس معاملے میں. اور ایک چیز دوسرا, نون لیگ کے بارے میں مت یہ تھی کہ دیہاتوں میں ان کو ووٹ بہت زیادہ پڑتا ہے, کیونکہ ایک سو کالڈ ایک وہ تھا کہ جی کیونکہ دیہاتوں کے اندر زیادہ تعلیم نہیں ہوتی, یہ غلط ایک وہ تھا. تو اس لیے جب تعلیم جہاں پہ نہیں ہے تو وہاں پہ نون لیگ کو ووٹ پڑتا ہے, اور خود نون لیگ والے بھی کہتے تھے کہ دیہی علاقوں سے تو ہم جیتتے ہیں. لیکن 8 فروری نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ شعور کا تعلق اسکول جانے سے نہیں ہے. اگر شعور کا تعلق اسکول جانے سے, کالج جانے سے, یونیورسٹی جانے سے ہوتا تو منصور عثمان عوان جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے, وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں. کیا کیا انہوں نے ملک کے ساتھ؟ تو شعور کا تعلق اسکول جانے سے یا کسی بڑے تعلیمی ادارے میں جانے سے نہیں ہے. دیہاتوں میں شہروں سے زیادہ عمران خان کو ووٹ پڑا ہے, تو وہ بھی ان کی غلط ہوگی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 25 سال ایج لمٹ کر دیں گے. اس پہ ہمارے دوست فہیم اختر ملک صاحب نے لکھا ہوا تھا 2 کروڑ 47 لاکھ ووٹ مائنس ہو جائے گا. تو 2 کروڑ 47 لاکھ جو ووٹ ہے وہ آپ اگر مائنس کر دیں گے, یہ جو 2 کروڑ 47 لاکھ نوجوان یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا. ان کے ساتھ تو آپ اعلان جنگ کر رہے ہیں ان نوجوانوں کے ساتھ. پھر اگلی بات ایک اور ہے, اگر آپ ان 2 کروڑ 47 لاکھ ووٹرز کو نکال بھی دیں گے, چلیں مان لیا آپ نے نکال دیا, یہ 2 کروڑ 47 لاکھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پولنگ ڈے پہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ باقی کے جو 10 کروڑ ووٹر ہیں نا, وہ ان میں سے کوئی گھروں میں نہ بیٹھے اور ایک ایک کو پولنگ اسٹیشن پہ جا کے اور اس کا ووٹ ڈلوائیں. تو یہ وہ کریں گے نوجوان. مطلب آپ جو نوجوان جن کو کہتے ہیں کہ وہ ملک کا مستقبل ہیں, جنہوں نے ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے, جنہوں نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم جائل ہو, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ملک کے فیصلے کرنے کے اختیار نہیں دیں گے. اختیار تو آپ نے 8 فروری کو پوری قوم سے لے لیا ہے, چاہے کوئی 18 سال کا نوجوان لڑکی یا لڑکا تھا, یا کوئی 70 سال کا بزرگ تھا, یا کوئی 90 سال کا بزرگ تھا, چاہے کوئی 100 سال کا بزرگ تھا, ان سے تو آپ نے پہلے ہی اختیار لے لیا ہے. 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا تھا نا ان کو, جن کو لایا گیا. لیکن یہ چیز جنزی سے ڈرے ہوئے ہیں اور اس کے لیے یہ سارے کر رہے ہیں. اور بھائی فارم 47 کے ہوتے ہوئے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف نوجوانوں کے اندر ایک نفرت پیدا کرنے کے لیے, اشتعال پیدا کرنے کے لیے, ان کو مشتعل کرنے کے لیے, ان کے اندر نفرت کی آگ کو بھڑکانے کے لیے سارا کچھ اور تو کچھ نہیں ہے. تو باقی بات یہ ہے کہ آج جو بچہ 12 سال کی عمر کا ہے نا, وہ 90 سال جیے, وہ 100 سال جیے, وہ اپنی زندگی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا, کیونکہ پچھلے 4 سال میں 8 سال کا وہ تھا جب یہ چیزیں شروع ہوئیں. آج وہ 12 سال کا ہے, اس نے 4-5 سال میں دیکھ لیا کہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا گیا پچھلے 4 سال میں. تو وہ بچہ تو اپنی زندگی میں نہیں ہے. جس کی رگوں میں دوڑنے والے خون میں 33% پاکستان کی محبت ہے نا, 33% وہ ہوتا تھا نا کہ 33 نمبروں والا پاس ہوتا ہے,
33% بھی جس کے رگوں میں دوڑنے والے خون کے اندر پاکستان کی محبت ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے سکتا. اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے 4 سال میں کیا کیا اور اپنی ذات اور اپنی مفاد, اپنے اقتدار, اپنی کرپشن اور اپنی لوٹ مار کے لیے انہوں نے ملک کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا گیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں نے دیہی علاقوں کا ذکر کیا. میں ایک دن میری بات ہو رہی تھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے, میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں ایک یہ قصور اور اوکاڑا کا کے بارڈر کے اوپر ایک گاؤں ہے, میرے خیال ویسے وہ اوکاڑا میں آتا ہے, فتیانہ. ہمارے دوست ہیں امجد جٹ صاحب, بڑے مہربان ہیں, میرے تو بڑے احسانات ہیں ان کے میرے اوپر. امجد جٹ صاحب اب وہ یو کے ہوتے ہیں, میرے خیال شاید ابھی وہ پرتگال جا رہے ہیں. تو امجد جٹ صاحب کا وہ گاؤں ہے, ان کے گاؤں میں گیا, وہاں نوجوانوں سے ملا. میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا کہ ڈاکومنٹریز بنے گی, اس پہ تھیسز لکھے جائیں گے, اس کے اوپر ریسرچ پیپرز لکھے جائیں گے کہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر 8 فروری سے پہلے نوجوانوں نے کمپین کیسے کی تھی. وہ جب میں نے ان کی کہانی سنی جو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کیسے 8 فروری سے پہلے کمپین کی تھی, تو میں کہتا ہوں وہ اتنی کمال کہانی تھی, اتنی کمال. میں نے کہا ایسی کہانیاں تو ہزاروں دیہاتوں کی ہوں گی, ایسی کہانیاں تو لاکھوں نوجوانوں کی ہوں گی جنہوں نے اپنے ملک کی خاطر, اپنے مستقبل کی خاطر, اپنے وطن کی خاطر, اپنے آنے والی نسلوں کی خاطر انہوں نے تمام خطرات مول لیے, جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور انہوں نے کمپین کی. اور کیسے کمپین کی, یہ بڑے زبردست واقعات ہیں. اور اس پہ ابھی تو نہیں ہو سکتا, ابھی تو جو اس طرح کے انٹرویوز کرے گا وہ بھی غائب ہو جائے گا اور جو انٹرویو دینے والے ہوں گے وہ بھی غائب ہو جائیں گے. تو جب حالات بدلیں گے اور جلد بدلیں گے انشاءاللہ, تو پھر اس طرح کی یہ ڈاکومنٹریز بنے گی, اس کے اوپر پوری ڈاکومنٹریز بنے گی اور لوگ حیران رہ جائیں گے پوری دنیا میں دیکھ کے کہ پاکستان کے اندر 8 فروری سے پہلے کیسے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا تھا. تو بہرحال اس پہ ابھی 4-5 لوگوں کے موقع بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اچھا, ایک تو ڈاکٹر اسلان خالد صاحب کا میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ صرف یو اے ای ہے جہاں پہ ایج لمٹ 25 سال ہے, باقی تو پوری دنیا میں 16 سال 18 سال ہے. ہارون رشید صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, وہ بھی بتا رہے تھے, ایران کا بتا رہے تھے, میرے خیال 15 سال جو 16 سال بتا رہے تھے, وہاں پہ ووٹر کے لیے ایج لمٹ ہے. اچھا, ماجد نظامی صاحب کہتے ہیں کہ آرمی میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بننا ہے تو عمر 17 سال, سی ایس ایس کر کے براؤن صاحب بننا ہے تو عمر 21 سال, گریڈ 17 میں لیکچرر بن کر پڑھانا ہے تو عمر 21 سال, سول جج بن کے فیصلے سنانے ہیں تو عمر 22 سال, لیکن ووٹ ڈالنے کی عمر 25 سال ہونی چاہیے. کیا واقعی فیصلہ سازوں کی عقل گھاس چرنے جا رہی ہے؟ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ نوجوانوں میں اپنی سیاست مقبول بنائیں, خوف کی ماری حکومت نے ایک اور جھک مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اگر ایک نوجوان 18 سال کی عمر میں قانونی طور پر معاہدہ کرنے کا اہل ہے, فوج میں بھرتی ہو کر ملک کی خاطر لڑنے کا اہل ہے, تو اپنے حکمران چننے کے لیے اہل کیوں نہیں ہے؟ ظفر نقوی صاحب کہتے ہیں پھر تو صدر پاکستان بننے کے لیے کم از کم عمر کی حد 45 سال ہے, پھر ووٹر کی عمر بھی 45 سال کریں. سیدھی بات کہ اعتراف کی جرت کریں کہ ایک بندے نے جیل میں بیٹھ کر بھی تمہاری سیاست کا کچومر نکال دیا ہے. حد ہے ویسے آمریت کی, منافقت کی. کئی ملک ووٹرز کی عمر 16 سال کرنے پر سوچ رہے ہیں اور ہم عمران خان کے خوف سے 25 سال کرنے پر تلے ہیں, کیونکہ زیادہ سے زیادہ یوتھ کو کاٹنا ہے. نون لیگ تباہ شد, ختم شد, بات ختم. سمینا پاشا کہتی ہیں کہ قیدی کا خوف ان سے کیا کیا کروائے گا, یہ کر کے پھر جیت لیں گے آپ الیکشن, پھر بھی فارم 47 ہی بنانا پڑے گا. سکندر سلطان راجہ کو آب حیات پلا دیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ویسے ایک بات میں بتا دوں سمینا پاشا صاحبہ سے معذرت کے ساتھ, سکندر سلطان راجہ جیسے کئی اور کردار پاکستان کے اندر موجود ہیں جو اپنا جسم, اپنا ضمیر, اپنا سب کچھ اس نظام کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں مفادات کی خاطر. تو کئی سکندر سلطان راجہ, کئی قاضی فائزی صاحب, اور بھائی عدلیہ کے اندر قاضی فائزی صاحب گیا, اس کے بعد قاضی فائزی صاحب سے بڑے آ گئے ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. آخر میں جی فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی ذی شعور سیاسی جماعت ملک کے نوجوانوں کو اس طرح اپنے خلاف نہیں کرے گی جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہے ہیں. پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ بالآخر شریف اور زرداری مکمل سیاسی ایلیمینیشن کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان کو زرداری اور شریف خاندان کی سیاست سے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. اسٹیبلشمنٹ کو جتنا عرصہ ان دونوں نے بیوقوف بنا کر حکومت کی ہے کوئی اور نہیں کر سکا. تو بہرحال جی یہ کچھ چیزیں تھیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ عمران خان کے خوف میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 2 کروڑ 47 لاکھ نوجوان گھروں میں نہیں بیٹھے گا, یہ ان سے بغاوت کرے گا, یہ ان کے ساتھ لڑے گا, یہ ان کے خلاف کھڑا ہوگا. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کا نوجوان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھ جائے کہ ہم سے ووٹ کا حق لے لیا. تو یہ بہت بڑا اس حکومت کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہوگا. اور جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ایک میں ذکر کیا تھا کہ ہارون رشید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کی صورتحال, تو پہلی بار وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ مزاحمت کے لیے نکل سکتے ہیں. جو ایک پنجاب میں خاص طور پہ جو ایک تاریخ ہے نا کہ کبھی یہ مزاحمت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مزاحمت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. صورتحال اسی طرف جا رہی ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ نعیم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.